This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान अपने एक प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका जो डिप्लोमेटिक सर्विस जो उन्होंने की है वो बहुत ही उसमें डाइवर्सिटी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उनका इंट्रोडक्शन इस तरीके से कराना चाहूँगी कि पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं वो चाइना में, उसके अलावा पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा में भी वो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, और आजकल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं हिज एक्सेलेंसी सरदार मसूद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिस्टर प्रेसिडेंट, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने का और दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला जो सवाल है वो इसलिए मुझे आपसे ये करना पड़ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 5 अगस्त 2020 को एक साल मुकम्मल हुआ है जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उस दिन पाकिस्तान ने भी एक नया नक्शा जो था वो पूरी दुनिया में दिया, और उस मैप के ऊपर कुछ लोगों के कुछ क्रिटिक्स हैं और कुछ लोग उसको बहुत अच्छा उन्होंने समझा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि वो जो नया नक्शा आया और पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको जारी किया, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। आपकी पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है उस हवाले से? ये नक्शा एक इलामती हैसियत रखता है। इसमें जो है पाकिस्तान की अपनी जो उसूली पोजीशन है वो तब्दील नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को फ़ैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और ये इस किस्म का फ़ैसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी हो। इस फ़ैसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन आपको पता है कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर और नवंबर में हिंदुस्तान ने नए जाली नक्शे जारी किए थे। एक तो उन्होंने जो मकबूजा इलाका उनके पास था उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया था, एक किस्म की गुलाम म्यूनिसिपैलिटीज़ जिनके बारे में तमाम फैसले दिल्ली से किए जाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया और किए जा रहे हैं, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मुकर्रर करते हैं आप। तो इस किस्म के जैसे कॉलोनियलिज्म नहीं होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उस किस्म का निज़ाम उन्होंने वहाँ नाफिज कर दिया। और दूसरे ये कि उनको हिंदुस्तानी फेडरेशन के साथ शामिल कर दिया। दूसरा स्टेप उन्होंने ये किया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी हिंदुस्तानी रियासत का, हिंदुस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनका हिस्सा बताया। तो इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गया, और जो हिंदुस्तान की सरहदें हैं, जो सॉवरन बाउंड्रीज हैं या बॉर्डर्स हैं, वो उन्होंने आज़ाद पत्तन और कोहाले तक मुंतकिल कर दी। तो पाकिस्तान को इसका कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देना था। तो जो पाकिस्तान ने नक्शा जारी किया उसने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक अगर फैसला होता है, और जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, तो उस सूरत में जो नक्शा है पाकिस्तान का वो हिमाचल प्रदेश से शुरू होगा, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू की जो बॉर्डर है उससे शुरू होगा, न कि जो नया जाली नक्शा जो हिंदुस्तान ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक रद्द अमल था, ये कानूनी रद्द अमल था, ये इलामती रद्द अमल था, ये आवाम की ख्वाहिशात का तर्जुमान रद्द अमल था। ठीक है, जो क्रिटिक्स हैं मिस्टर प्रेसिडेंट वो ये क्या समझते हैं कि इंडिया ने 370 को रिवोक किया अल-ऐलान और पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान का ये जो नक्शा 5 दिसंबर को आया उसमें भी किया वही कुछ गया, लेकिन उसको किसी और तरीके से दिखाया गया। आप उन लोगों को, उन क्रिटिक्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे आप उनसे पूछिए जो नाक़दीन इस किस्म की बात करते हैं कि पाकिस्तान के आइन में भी एक शक है जिसको आर्टिकल 257 कहते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहले जो है कश्मीरी फैसला करेंगे और उसके बाद कश्मीर के फैसले के बाद पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक रिश्ता तय होगा। लेकिन क्या कश्मीरियों ने फैसला कर दिया है? कश्मीरियों ने फैसला कर दिया, उस फैसले के बाद पाकिस्तान ने ये नक्शा जारी किया? नहीं, देखिए ना, नक्शा तो तब आप उसे कहते ना, ये सवाल तब उठाते नहीं। मैं वो पहली बात मुकम्मल कर लूँ, ये है कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 257 में ना कोई रद्द बदल की है, ना कोई तरमीम की है, ना आर्टिकल 1 जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बताए जाते हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं
وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہیں نہ اس میں کوئی ترمیم کی ہے. ہندوستان نے تو بہت زیادہ مطلب کھلم کھلا اس نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف ان کے اپنے آرٹیکلات میں جہاں وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی ریاستیں ان کے جغرافیائی حدود میں شامل ہیں وہ، بلکہ انہوں نے 370 جو ہے منسوخ کر دیا اور 35A کو منسوخ کر دیا جس میں کشمیریوں کو بنیادی حقوق محفوظ تھے. اس قسم کا کوئی پاکستان نے قدم اٹھایا نہیں. اور دوسری یہ کہ اس کے اوپر لکھ دیا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، لکھا ہے اسی نقشے کے اوپر لکھا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. تو پاکستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ جوابی رد عمل بہت ضروری تھا سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور قانونی سطح پہ. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں آپ نے جواب دے دیا کرٹکس کو، کیونکہ میرے کچھ دو پروگرامز میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ سوال پوچھا، تو میں نے کہا کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں گی، اور آپ نے ان کو جواب بھی دے دیا. اس کے بعد ایک اور کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب عمران خان مظفر آباد گئے 5 اگست کو، اور وہاں پہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر جو ہے ہمارے آزاد کشمیر کے فاروق حیدر صاحب، ان کی تقریر سنی، اور انہوں نے پوری تقریر میں یہ سیکنڈ ٹائم تھا ہم نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا، بلکہ یہ گلا کیا پاکستان سے کہ، اور آپ نے بھی کئی مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ ٹرائی لیٹرل ایشو ہے. انڈیا پاکستان اور کشمیریوں کے بیچ میں یہ ایشو ہے، ڈسکس ہونا چاہیے. اور ہمیشہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ ہمیں گلا کرتے نظر آئے کہ کشمیری ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا اور نہ ان کو شامل کیا جاتا ہے اس پروسیس میں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مسٹر پریزیڈنٹ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوزیشن بھی تبدیل ہو چکی ہے، اور پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک سیفری کی معاملہ ہے، سیفری کا مسئلہ کشمیر. اور اسی وجہ سے یعنی شاہ محمود قریشی یہ کہیں گے یا دفتر خارجہ کا ترجمان یہ کہے گا یا ریاست پاکستان کا کوئی بھی ترجمان یہ کہے گا کہ یہ سیفریقی معاملہ ہے، اور اس کے 3 بنیادی فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں کشمیر. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چوتھا فریق اقوام متحدہ ہے. ہندوستان کا یہ موقف ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، پاکستان کا نہیں ہے. اور اس میں جو ہے پوری کی پوری پاکستانی قیادت، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ آپ کبھی اسے جو ہے 2 طرفہ معاملہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی فیصلہ منتقل کر دیتے ہیں کشمیریوں کی طرف. وہ کہتے ہیں کشمیری فیصلہ کریں گے جی. اور ہندوستان اور پاکستان سہولت کار ہوں گے. اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یہ ہوگا یہ فیصلہ، یعنی رائے شماری، ریفرینڈم جسے بھی کہیے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا، دوسرے جو میں ان دنوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے گزشتہ برس ثالثی کی پیشکش کی تھی جی، یا جو ہے ثالثی کی بات ہوتی ہے تو جو کشمیری ہیں یا جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پاکستان کی ریاست ہے وہ ہمیشہ ثالثی کے لیے تیار رہے ہیں، 3rd پارٹی میڈیشن. تو اس سلسلے میں 2 نکات کا اضافہ کرتا ہوں کہ ایک پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو نقطہ آغاز ہونا چاہیے اس قسم کی ثالثی کا وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونی چاہیے، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، انہیں جو ہے پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب کے اگر کوئی ثالثی کا عمل شروع ہو اور سفارتکاری کا عمل شروع ہو تو ان کے کشمیریوں کے نمائندوں کو بھی اس میز پہ ضرور بٹھائیے، یعنی وہ آزاد کشمیر سے ہوں، اور بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ان کے حقیقی نمائندے وہ نہیں جو کٹ پتلیاں ہیں وہاں، جو برسا برس تک یا ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ جو ہے ہندوستان کے نمائندوں کی حیثیت سے، ہندوستان کے گماشتوں کی حیثیت سے چند سکوں کے عوض یا مراد کے عوض جو ہے وہ کشمیر کو بیچتے رہے ہیں اور ہندوستان کے ظلم و ستم کے لیے تیار کرتے رہے. جی اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا وہ جو ایک گلہ ہے وہ بے جا ہے، مطلب پاکستان رسائی دیتا ہے کشمیریوں کو، کہ کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہا جی آپ میری بات اگر آپ کریں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ میری جگہ کیوں جا رہے ہیں، مطلب مجھے جانا چاہیے. سو وائی ہی تھنکس، وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ انہیں امپورٹنس نہیں دی جا رہی؟ جیسے آپ میرے ساتھ انٹرویو کر رہی ہیں، اسی طریقے سے ایک دن جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی کر لیجیے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں، جو اصولی موقع بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر کچھ ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس میں کشمیری بالکل شامل نہیں تھے. مثلا سملہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں کشمیری شامل نہیں تھے جی. یا تاشکند جو ہے. لیکن پاکستان کی یہ روایت رہی ہے، یعنی کم از کم جو میں نے دیکھا ہے اپنی سفارتی زندگی میں، کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ جب بھی 2 طرفہ مذاکرات کیے ہیں اس میں مذاکرات سے پہلے اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں سے مشاورت کی ہے، اور دونوں طرف کے کشمیریوں سے مشاورت کی ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں سے مشاورت کی ہے
اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے بھی مشاورت کی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 2015 کی یہ بات، 2015 کی، جی بالکل 2015 کی بات ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے مذاکرات دلی میں ہونے تھے، یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی اور ادھر جو ہے یہ جو مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو اس وقت مذاکرات طے پا گئے تھے اور مذاکرات نہیں ہو سکے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سرتاج عزیز صاحب اس وقت جا رہے تھے دلی میں، تو دلی میں انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ آپ جو APHC کے جو نمائندے ہیں ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. انہوں نے جو ہے پاکستانی ہائی کمیشن میں وہ ملاقات کرنی تھی. تو جب انہوں نے جو بھارتیہ جنتا پارٹی یا ان کی رولنگ پارٹی نے یہ شرط لگائی تو ہم نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی روایات مختلف ہے. جب وہاں سشما سوراج سے مرحومہ سے جب پوچھا گیا تھا اس وقت، تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تھا. جی اس نے کہا کہ یہ کیوں آپ جھگڑا ڈال رہے ہیں، کشمیریوں سے اگر جو ہے سرتاج عزیز صاحب مل لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہندوستان کی سوچ ہے، یہ پاکستان کی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے لیے مواقع بڑھانے چاہیے. اور میں خود جو ہے آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ گزشتہ 3-4 برس سے برطانیہ، یورپ، امریکہ جاتا رہا ہوں، آپ سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اور اس میں پاکستانی قیادت جو ہے اس کا ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے کہ کشمیریوں کے لیے مواقع زیادہ پیدا کیے جائے اور بین الاقوامی سطح پہ ان کو اپنا مسئلہ خود بیان کرنے کے لیے جو ہے اسپیس دی جائے. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ خاص طور پر جو اوورسیز کشمیری ہیں یہاں پر، یا ایون پاکستانی آپ کہہ لیں، کیونکہ دونوں کا کشمیر کے ساتھ ایک بڑا زبردست ایک کنیکشن ہے یہاں رہتے ہوئے بھی، اور کشمیر ایشو پہ کافی پریشان ہے. اور خاص طور پر 370 کی ریووکیشن کے بعد اب اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بس اب کشمیر ایشو تو ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دیر از نتھنگ وچ گورنمنٹ آف پاکستان کین ڈو یا گورنمنٹ آف کشمیر کین ڈو. کیا اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی تو آپ کو بھی، جیسے آپ نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس ایشو کو ابریز کر رہے ہیں، بلکہ 370 آرٹیکل کی ریووکیشن کے بعد کشمیر کو جتنی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی اس سے پہلے نہیں ملی تھی. بٹ واٹ از دا وے فارورڈ؟ اب اس کو ہم اور کیسے ہائی لائٹ کریں گے؟ اور وہ جو کشمیری دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف، کیونکہ اس طرف کے بھی کشمیری پاکستان سے آس لگائے بیٹھے ہیں، تو اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا اس مسئلے کو؟ یا واقعی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ سپیڈ اور سلو ہو جائے گی اس ایشو کو ریزالو کرنے میں؟ دیکھیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے اس یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے. اٹس اے پاورفل میڈیم. تو سب سے پہلے تو لوگوں کا حوصلہ بندھائیے، ان کو کہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تاریکی بہت گہری ہوتی ہے تب جو ہے روشنی کے آثار بھی اسی وقت جو ہے نمایاں ہوتے ہیں. تو کہیں گے گھبرائے نہیں، اور یہ ہم حق پہ ہیں، ہم جیتیں گے اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. یہ ان کو سہارا دیجیے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ڈائسپورا کمیونٹی کو، ساری دنیا کی ڈائسپورا کمیونٹی کو، جن کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے اور کوئی تقریباً 1.2 ملین کے قریب جو ہے، یا 1.4 ملین کے قریب پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی ہے یونائیٹڈ کنگڈم میں، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد اور اس سے پہلے انہوں نے بے مثال کردار ادا کیا ہے. انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں تبدیل کر دیا ہے. وہ دن میں ایک سال میں بدل کتنے دن مناتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں کشمیری اور پاکستانی، جو مطلب ہے پاکستانی اور کشمیری ایکسٹریکشن کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا نیٹ ورک ہے، وہاں پارلیمنٹس میں موجود ہیں، کاؤنسلس میں موجود ہیں اور تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کے رابطے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مایوسی کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جس قسم کی توجہ کشمیر کو 5 اگست 2019 کے بعد ملی، ویسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. تو اس لیے اس وقت ہمارے لیے مواقع بڑھ گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کئی نئے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہیں. تو کہنے کا اچھا، ایک چیز سلسلے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، مطلب میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈائسپورا کمیونٹی سے، جن کی مایوسی کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم اس قسم کی ایک بین الاقوامی تحریک بنائیں
जिस किस्म की वियतनाम की जंग के खिलाफ थी या साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ थी, आप देखिए कि वो तहरीकें इसलिए कामयाब हुई थी कि इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो गई थी। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि जी जब फॉसिल फ्यूल के खिलाफ जो है BDS चली, यानी मतलब सैंक्शंस की मूवमेंट चली, तो फॉसिल फ्यूल की कीमतें नीचे चली गई हैं और उसके बाद लोग ये समझ रहे हैं अल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से फ़लस्तीन के सिलसिले में एक BDS है, कश्मीर के सिलसिले में जो है बायकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट का आगाज़ होना चाहिए। यानी मतलब हिम्मत ना हारें। अब मैं कहता हूँ कि अपने जो इब्लाग कम्युनिकेशन जो है उसकी शमशीर की धार को तेज़ करें। इस वक्त मौका है स्ट्राइक, because this is the time when the world is ready to pay attention to the situation in Kashmir. Right. यहाँ मैं एक ब्रेक लूँगी मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन क्योंकि आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है एज ए डिप्लोमेट, आप चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और कश्मीर के इशू के हवाले से और पाकिस्तान के और इशू के हवाले से आपने बहुत काम किया और बहुत से जो डिसीजंस हैं उसमें आप शामिल भी रहे हैं। तो अपने ब्रेक के बाद मैं जो इस वक्त ख़ास तौर पर खित्ते में जो सिचुएशन बदल रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, ईरान, UAE और इजराइल और के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है, थोड़ा सा आपके तजुर्बे से मैं कुछ सवाल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। और मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय जंजुआ एंड एसोसिएट्स लिमिटेड।